اصطلاحیں بہت ساری ہیں، میں جو زیادہ استعمال ہونے والی جو اصطلاحات ہیں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. رکوع، قرآن مجید کو 1000 رکوعوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے. یہ تقسیم جو ہے یہ موضوع کے حوالے سے، یعنی اگر آپ فرض کیجئے کہ ایک سورہ ہے اور بڑا سورہ ہے، جیسے چھوٹا سورہ ہے وہ تو ہے ہی ایک رکوع کے اوپر مشتمل، مثلا سورہ کوثر ہے وہ 3 آیتیں ہیں، وہی ایک رکوع بن جاتا ہے، بس ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یا سورہ قل هو اللہ احد ہے، وہی ایک سورہ ہے، وہی ایک رکوع ہے. سورہ ناس ہے وہی ایک سورہ ہے، وہی ایک رکوع ہے. سورہ فلق ہے وہی ایک سورہ ہے، وہی ایک رکوع ہے. اب سورہ بقرہ کو اگر آپ دیکھیں 286 آیتیں، یہ کیا گیا کہ ان 286 آیتوں کو موضوع کے اعتبار سے رکوعوں کے اندر تقسیم کیا گیا. اگین مقصد کیا تھا، مقصد جو بھی رہا، ایک تو یہ ہے کہ موضوعات کو تھوڑا مشخص کیا جائے. برادران اہل سنت اس کو تراویح کے اندر بھی بہت استعمال کرتے ہیں. جو ان کی 1000 رکعتیں ہیں ان کی جو ڈویژن ہے وہ رکوع کے اوپر ہو جاتی ہے. البتہ خود رکوع اور رکعتوں کی جو تعداد ہے تراویح کی، اس میں خود ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. مگر جنرل میں ایک بات کر رہا ہوں کہ 1000 رکعتیں اور 1000 رکوع تو وہ آسان ہو جاتا ہے اس کی تلاوت کرنا. پھر برادران اہل سنت اسے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کہ مثلا آپ فرض کیجئے کوئی حفظ قرآن کر رہا ہے تو سوال کیا جائے بھائی کہاں تک پہنچے گا؟ میں نے 2 رکوع یاد کر لیے، میں نے 3 رکوع یاد کر لیے، میں نے 4 رکوع یاد کر لیے. تو اس کے اندر بھی یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ایک رکوع کی امپورٹنس وہاں پر زیادہ ہے. آپ اگر ہم سے پوچھیں کہ کیا رکوع امپورٹنٹ ہے، کہا کہ ایک امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مثلا ایک سورے کے اندر جو آیتوں کا مجموعہ جو کسی ایک موضوع کو کور کر رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے مکمل ہو جاتا ہے. یہ اس کی ایک سگنیفیکینس بظاہر نظر آتی ہے. یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ آیتیں جو ہیں اس سے پہلے ہی موضوع مکمل ہو رہا ہے، وہ آپ کا ایک ذوق ہے. اس لیے کہ رکوع کی جو تقسیم ہے یہ بھی معصومین کی طرف سے نہیں ہے، پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے. خود قرآن مجید کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے، رکوع کی اصطلاح نہیں ہے. سجدے کی اصطلاح تو ہے، اور پھر واجب سجدہ اور مستحب سجدہ، جو قرآن مجید کے 4 واجب سجدے ہیں اور کچھ مستحب سجدے ہیں وہ آپ ویسے ہی واقف ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے، لہذا اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رکوع کا جو کانسیپٹ ہے قرآن مجید کے اندر آیتوں کی ڈویژن کے حوالے سے وہ خود قرآن کا دیا ہوا نہیں ہے، نہ پیغمبر اکرم کا دیا ہوا ہے، نہ معصومین کا دیا ہوا ہے. یہ اپنی سہولت اور ذوق کے حساب سے موضوعات کی اور واقعات کی تقسیم بندی ہے. یہ ہو گئی رکوع کی بات. اب آئیے واپس سوروں کی طرف چلیں. سوروں کے ہمارے پاس 2 بنیادی کیٹیگریز نظر آتی ہیں، ایک ہے مکی سورہ اور دوسرا ہے مدنی سورہ. اور میں کئی مرتبہ تفاسیر کے دروس کے اندر بھی اور مجلسوں کے اندر بھی گزارش کر چکا ہوں، اور آپ ویسے بھی ماشاءاللہ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ کسی سورے کا مکی یا مدنی ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ساری آیتیں جو اس سورے کے اندر ہیں یہ سب کی سب مکی ہیں، بلکہ اکثر آیات کی بنیاد پر اس سورے کو مکی یا مدنی کہا گیا. اگر اکثر آیتیں اس سورے کی مکی ہیں تو اس پورے سورے کو مکی کہہ دیا گیا. اکثر آیتیں اس سورے کی مدنی ہیں تو اس سورے کو مدنی کہہ دیا گیا. یہ تو ہے ایک پہلو. دوسرا پہلو مکی اور مدنی ہونے کا معیار کیا ہے؟ آیا معیار اس کا یہ ہے کہ جو آیت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے؟ جواب جی نہیں، یہ بھی معیار نہیں ہے. معیار ہے ہجرت. پیغمبر اکرم کی اعلان رسالت کے بعد کی 23 سال کی زندگی، 23 ایئرس، اس میں 13 سال ہجرت سے پہلے کے ہیں اور 10 سال ہجرت کے بعد کے ہیں. وہ 13 سال جو ہجرت کے پہلے ہیں اس میں پیغمبر اکرم لازماً مکے ہی میں تو نہیں رہے، مکے سے باہر بھی گئے، طائف بھی گئے، دیگر علاقوں میں بھی ختمی مرتبت نے سفر کیا ہے. اور جب پیغمبر اکرم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صرف اور صرف مدینہ ہی کے اندر رہے، مدینہ سے باہر بہت گئے پیغمبر. بدر گئے تو بدر مدینہ سے باہر ہے، احد گئے احد مدینہ سے باہر ہے، پرانے مدینے کی بات ہو رہی ہے جو پیغمبر کے زمانے کا مدینہ ہے اس سے باہر ہے. اسی طرح سے خیبر گئے، خندق گئے، یہ سب مدینے سے باہر ہے. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ سے بہت قریب آ گئے تو مدینے سے بہت آگے نکل گئے. فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری کے اندر جب فتح مکہ ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم خود مکہ میں تشریف لائے. اس کے بعد حنین گئے، بہت سفر تو پیغمبر نے بہت کیا ہے. تو یہ پیغمبر اکرم کی زندگی جو ہے سفر میں گزری. بیس جو ہے مدینہ ہے ہجرت کے بعد، بیس مکہ ہے ہجرت سے پہلے، یہ ٹھیک ہے.
اور اسی وجہ سے مکی اور مدنی کا عنوان ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ پیغمبر اکرم جب ہجرت سے پہلے مکہ بیس ہے تو سارا کچھ آیتوں کا سلسلہ مکے ہی میں آتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پیغمبر سفر میں ہے، وہی نازل ہوئی. پیغمبر اکرم مدینہ تشریف لائے، سفر کیا پیغمبر، باہر گئے، وہی نازل ہوئی اور بہت ہوا. غدیر والی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے. یہ کہاں نازل ہوئی؟ یہ غدیر میں جو مکہ سے قریب ہے، جوفا کے پاس جو میقات کی جگہ ہے اس سے قریب ہے، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی. اور اس کا اسٹیٹس اس آیت کا مدنی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم ہجرت کر چکے ہیں. تو یارڈ اسٹک یا معیار جو ہے وہ ہے ہجرت. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا کہیں پر بھی نازل ہوا وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ کہیں پر بھی نازل ہوا وہ مدنی ہے. چونکہ بیس مکہ اور مدینہ ہے لہٰذا اس کو مکی اور مدینہ مدنی کہا گیا. اکثر جو سورہ ہیں وہ مکی ہیں، کم تعداد ان سوروں کی ہے کہ جو مدنی سورہ ہیں. بہرحال یہ ایک بات. اب آئیے مزید اس کے اوپر ذرا غور کریں. جمع قرآن مجید کا جمع ہونا یہ ایک موضوع بحث ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اور اس کے اوپر گفتگو کتابوں کے اندر بھی ہوئی ہے، بیانات کے اندر بھی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا کہ بہرحال اب تو خیر بہت سے برادران اہل سنت جو علماء ہیں وہ بھی اسی نظریے کو پیش کرتے ہیں. ہمارے علماء اور برادران اہل سنت کے علماء کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ شیعہ اور سنی ہونے کے عنوان سے، بلکہ ایک علمی اختلاف بھی اپنی جگہ پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کی زندگی میں جمع ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ بڑی طولانی اور تفصیلی بحث ہے. اگر ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ پیش کرنا شروع کریں وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، لہذا وہ میں طریقہ اختیار بھی نہیں کروں گا. میں کچھ کتابوں کے حوالے ضرور دوں گا آپ کو کہ اگر آپ اس ریسرچ کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں فقط خلاصہ بیان کر رہا ہوں دو نظریات کا. ایک نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں قرآن مجید جمع ہو چکا تھا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں قرآن مجید نازل تو یقیناً ہوا لیکن جمع نہیں ہوا. جمع ہوا پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد، اور اس سلسلے میں مختلف خلفاء کے نام لیے جاتے ہیں اور تیسرے خلیفہ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. اب ایک اور نام جو مولا کے حوالے سے آتا ہے کہ مولا نے بھی اب قرآن مجید جمع کر کے پیش کیا، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نظریات کے اندر جو مختلف جو اوپینینز ہیں، کچھ نام ہیں میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. بعض علماء ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں یہ والا اوپینین ٹھیک ہے، بعض ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ والا اوپینین ٹھیک ہے کہ پیغمبر کی زندگی کے اندر ہی یہ جمع ہو چکا تھا. میں نام آپ کی خدمت میں عرض کروں اور شیعہ علماء کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اور سارے نام نہیں لے رہا، کچھ جو نام عام طور پر معروف ہیں مشہور ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. پسند تفسیر نمونہ کہ مؤلف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا. ایک. نمبر دو، آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی جن کا مقدمہ قرآن البیان کے نام سے ہے اور بہت مشہور ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی اویلیبل ہے، اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. آیت اللہ خوئی بھی اسی بات کے قائل ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہو چکا تھا. دو. نمبر تین، بر صغیر میں آ جائیے، ایک ہی نام لے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، علامہ ذیشان ندر جوادی. ان کی کتاب ہے مطالعہ قرآن، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، بلکہ مطالعہ قرآن کو آپ البیان کی سمری سمجھیں. جو آیت اللہ خوئی مروم کا مقدمہ قرآن ہے البیان کے نام سے، اس کا خلاصہ ہے مطالعہ قرآن جو علامہ ذیشان ندر جوادی کی کتاب ہے. وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہی جمع ہو چکا تھا. یہ کچھ نام ہو گئے. ماضی کے اندر سید مرتضیٰ وہ اس کے قائل رہے ہیں، اور بھی نام ہیں. بہرحال اب آئیے ایک دوسرا گروپ جو علماء کا ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں پیغمبر اکرم کے بعد جمع ہوا. ایک نام شاید آپ نے اتنا نہ سنا ہو مگر قرآن کے حوالے سے ان کا نام بہت بڑا ہے، خدمت قرآن کے حوالے سے، اور 2 سال پہلے ہی شاید ان کا انتقال ہوا. آغا ہادی معرفت، جن کی کتابیں اردو میں اتنی ابھی تک ترجمہ نہیں ہوئی ہیں مگر کتابیں ان کی واقعاً نو ڈاؤٹ بہت ڈیپتھ اور سبسٹینس ہے اس کے اندر، خصوصیت کے ساتھ قرآن کے حوالے سے. آغا ہادی معرفت کا نظریہ یہ ہے کہ جی نہیں قرآن مجید بعد میں جمع ہوا. ایک نام. نمبر 2 علامہ سید علی نقی نقوی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ،
وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید